السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب صفحہ نمبر 43، سبق نمبر 26 اور دھات کے اعتبار سے ہمارا یہ دوسرا سبق چل رہا ہے، سونا یا طلا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونا یا طلا کیا ہے، آخر یہ کہاں ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت اور اس کی صفت کیا ہے۔ دیکھیں دوستو، سونا نہیں پڑھیں گے، اس کو سونا، اس کو مجہول پڑھیں گے، سونا یا طلا، سونا یا طلا۔ رنگ میں نہایت خوشنما، رنگ میں نہایت خوشنما، وزن میں سب سے اعلیٰ، خالص پانی سے 19 گنا بھاری ہوتا ہے۔ رنگ میں نہایت خوشنما، وزن میں سب سے اعلیٰ، خالص پانی سے 19 گنا بھاری ہوتا ہے، 19 گنا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے ذرے آپس میں نہایت پیوستہ ہیں، اس کے ذرے آپس میں نہایت پیوستہ ہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ وزنی ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ وزنی ہے، زیادہ وزنی ہے۔ کوٹنے پیٹنے سے بہت بڑھ سکتا ہے، کوٹنے پیٹنے، کوٹنے پیٹنے یہ پیٹنے سے بہت بڑھ سکتا ہے۔ طبق گر، کیا پڑھیں گے اس کو؟ طبق گر، جب دو چمڑوں کے بیچ میں، چمڑوں چمڑوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو ہتھوڑے سے، رکھ کر اس کو ہتھوڑے سے ہتھوڑے سے کوٹتے ہیں تو ایسے ہلکے اور مہین ورق بن جاتے ہیں، تو ایسے ہلکے اور مہین ورق بن جاتے ہیں کہ پھونک مارو تو ہوا میں اڑ جائیں، کہ پھونک مارو تو ہوا میں اڑ جائیں، ہوا میں اڑ جائیں۔ سونے کی اشرفی بنتی ہیں، سونے کی اشرفی بنتی ہیں، جس پر شاہ وقت کا سکہ ہوتا ہے، جس پر شاہ وقت کا سکہ ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کے زیورات، انواع و اقسام کے زیورات اس کے بنائے جاتے ہیں، اس کے بنائے جاتے ہیں۔ امیروں اور بادشاہوں کے بعض برتن بھی سونے کے ہوتے ہیں، امیروں اور بادشاہوں کے بعض برتن بھی سونے کے ہوتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ سونے کے ہوتے ہیں۔ سونے کا ملمع، یہ کیا ہے؟ ملمع، سونے کا ملمع خوب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک چاندی کے تار پر، ایک چاندی کے تار پر سونا لپیٹ کر اس کو بڑھانا شروع کریں، سونا لپیٹ کر اس کو بڑھانا شروع کریں تو جس قدر لمبا ہوتا جائے گا، تو جس قدر لمبا ہوتا جائے گا سونا بھی اس پر پھیلتا جائے گا، سونا بھی اس پر پھیلتا، کیا ہے؟ پھیلتا، پہلے پہ ہے یہ، پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ 9 میل لمبے تار کے واسطے 1 تولہ سونا کافی ہے، یہاں تک کہ 9 میل لمبے تار کے واسطے 1 تولہ سونا کافی ہے۔ سونے میں ایک یہ بھی وصف ہے، سونے میں ایک یہ بھی وصف ہے کہ وہ بہت سخت نہیں ہوتا، کہ وہ بہت سخت نہیں ہوتا،
لیکن سیسے اور رانگ کی طرح بہت نرم بھی نہیں، لیکن سیسے اور رانگ کی طرح بہت نرم بھی نہیں، اس کا مزاج نرمی اور سختی میں معتدل ہے، اس کا مزاج نرمی اور سختی میں معتدل ہے، اسی سبب سے اس پر ٹھپا خوب پڑتا ہے، اسی سبب سے اس پر ٹھپا خوب پڑتا ہے۔ سونے کا کھرا کھوٹا پن، سونے کا کھرا کھوٹا پن اس کے وزن سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے، سونے کا کھرا کھوٹا پن اس کے وزن سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی قد و قامت کی دو اشرفیاں ہوں اور ان میں ایک کچھ ہلکی ہو تو سمجھ لو کہ یقیناً اس میں کسی دوسری دھات کا میل ہے، اس میں کسی دوسری دھات کا میل ہے۔ سونے کی کانیں زیادہ تر جنوبی امریکہ، ساحل افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا میں ہیں۔ سونے کی کانیں زیادہ تر جنوبی امریکہ، ساحل افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا میں ہیں۔ بعض ملکوں کے اندر دریا کی ریت میں سونے کے ذرات ملے ہوئے پائے جاتے ہیں، دریا کی ریت میں سونے کے ذرات ملے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ پیوستہ کیا معنی ہے؟ ملا ہوا، کیا معنی ہے؟ ملا ہوا۔ طبق گر، چاندی کے ورق بنانے والا، طبق گر چاندی کے ورق بنانے والا۔ انواع و اقسام، ان دونوں کے معنی قسم قسم، انواع اقسام قسم قسم۔ زیورات، بہت سارے زیور، زیورات بہت سارے زیور۔ ملمع قلعی، ملمع قلعی۔ معتدل، درمیانی درجہ، معتدل درمیانی درجہ۔ قامت، قد لمبا، قامت کیا معنی ہے؟ قد لمبا۔ ساحل معنی کنارہ، ساحل کیا معنی ہے؟ کنارہ۔ سکہ، روپیہ، سکہ کیا معنی ہے؟ روپیہ۔ تو دوستو یہ سبق ہمارا یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور حضرات ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔